بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ آج ہماری یہ گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 8ویں کلاس ہے، 8 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ جس کو ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، یہ ایک ایسی عظیم سورت ہے کہ قرآن مجید کے جتنے بھی قرآن مجید کے بہت سارے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک جامع انداز سے اس صورت میں بیان فرما دیے ہیں۔ یہ صورت ایک ایسی ہے کہ جس میں بہت سارے احکامات ہیں۔ ان احکامات میں سے گزشتہ جو ہم نے سورت 163 آیات پڑھ لی ہیں اس صورت کی، ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافر اور منافقین کو بتانے کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل کا بہت لمبا سلسلہ چلتا رہا ہے واقعات کا، اور آخر میں آ کے تحویل قبلہ، کہ قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے قبلہ تھا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ایک ہے کعبہ۔ کعبہ کہتے ہیں 4 کناروں والی چیز۔ تو مکہ مکرمہ میں جو وہ گھر ہے جس طرف ہم نماز اپنا منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا نام کعبہ ہے۔ کعبہ اصل میں کہا جاتا ہے 4 کنارے والوں چیز۔ جیسے ہم ایک پرانے، اگر آپ اردو زبان میں الجبرا پڑھتے ہیں تو اس میں مکعب بولا جاتا ہے، مکعب، مربع مکعب۔ تو مکعب جو ہے وہ اسی کعبہ سے نکلا ہوا ہے جس کے 4 کنارے ہوتے ہیں۔ اور قبلہ کہا جاتا ہے جس طرف منہ کر کے انسان سامنا کرتا ہے۔ تو مسلمان پہلے جو ہے وہ فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ چینج کر کے مسجد حرام کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس پہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جہاں چاہے جس طرف کر سکتا ہے، مشرق مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اصل بات ہے کہ عمل کون کرتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں جس میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، اسی طرح دن اور رات کے بدلنے میں، اسی طرح وہ کشتیاں جو چلتی ہیں، والفلک التی تجری فی البحر، جو دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، یعنی وہ کشتیاں، وہ بہت بڑے جہاز جو ہیں، وہ لوگوں کی نفع والی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اٹھا کے لے کے جایا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے بنجر زمین کو آباد کر دیا، بعد موتیہا، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین پہ ہر طرح کے چلنے والے جانور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، پھیلا دیے۔ وتصریف الریاح، اور اسی طرح یہ ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں، بادل جو ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں،
یہ جو مسخرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ ساری کے ساری چیزیں، ان تمام چیزوں میں، زمین و آسمان میں، دن اور رات میں، کشتیوں میں، جو اللہ نے پانی اور بارش نازل کرتا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بادلوں کا چلنا آسمان اور زمین کے درمیان، اس سب کچھ میں کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس سب کچھ میں ہر اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ اس کائنات کو، جیسے میں نے پیچھے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کو عالم بولا گیا ہے۔ یہ اصل میں عالم جو ہے وہ اس میں اعلیٰ ہے، یعنی ایک ایسی چیز جس کے ذریعے جو ہے وہ آگے کسی اور چیز کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ عالم کی ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اس کو چلانے والا ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ یہ ایسی نہیں زمین و آسمان بن گیا، یہ دن اور رات پراپر طریقے سے سورج آتا ہے جاتا ہے، اور یہ جو پانی کے اندر ایک کیل میں لوہے کا رکھ دیتا ہوں، چھوٹا سا جو ہے وہ پن رکھ دوں تو وہ اوپر نہیں ٹھہر سکتی، لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز، اتنے ہزاروں کنٹینر لے کے پانی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا ساز و سامان کہاں سے کہاں جا رہا ہوتا ہے۔ کون ہے جو اس پانی کے اوپر سب کچھ جلا رہا ہے؟ کون ہے جو چلا رہا ہے؟ اللہ۔ اور کون ہے جو یہ جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اور پھر بنجر زمینیں جس پہ کچھ نہیں ہوتا اس پہ بھی ایک دن کچھ نہ کچھ ہونے لگ جاتا ہے، یہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اللہ۔ یہ صرف اللہ ہے جو کر رہا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سوچو یہ کون ہے یہ سب کچھ بنانے والا؟ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو آگے کرتے ہیں۔ نہیں کوئی اور ہے جو اللہ کے علاوہ یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا کے ان سے اس طرح کر کے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اللہ کے جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کہ یہ ظالم جان لیں، کاش کہ ان ظالموں کو پتہ چل جائے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ عذاب دیکھیں گے تو یہ کہیں گے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ اب ساری کی ساری پاور اور طاقت اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وہ اس دن جن کی آج پوجا کرتے ہیں نا، جن کے پیچھے لگ کے آج چلتے ہیں، یہ اس دن بری ہو جائیں گے، جی ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، تم ہمارے کہنے پہ تھوڑے چلتے تھے۔ اور جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو وہاں سارے کے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، تب یہ پیچھے چلنے والے جو آج کل جو ہے نا، یہ ورکری اور یہ پیچھے لگنے والے باطل لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی جانیں اڑانے والے اور یہ کرنے والے اور پیچھے لگنے والے، وہاں جا کے کہیں گے کاش کہ آج اگر ہمیں لوٹنے کا موقع مل جائے نا، دنیا میں ہم دوبارہ لوٹ کے جائیں، وہاں جا کے بتائیں کہ جیسے آج یہ ہم سے انکار کر رہے ہیں وہاں بھی ہم ان سے انکار کریں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، لیکن یہ وہاں پہ سارے کے سارے اعمال دوبارہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں یہ جو گناہ کیے ہوں گے یہ صرف حسرت ہوگی، ہائے افسوس ہم نہ کرتے، ہائے افسوس ہم نہ کرتے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وہاں کی کوئی حسرت کی ہوئی انسان کو جہنم سے نہیں نکال سکتی۔ آج کی حسرت، اس دنیا میں رہ کر گناہ سے شرمندگی اور حسرت اور توبہ، ایک قطرہ آنکھوں سے گرنے والا آنسو بھی، ایک قطرہ آنکھوں سے گرنے والا آنسو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بلا سکتا ہے، اور انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بن سکتا ہے ایک قطرے کے بدلے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، وہاں جو ہے وہ دریاؤں برابر بھی آنسو بہا دیں گے تو کسی کام کے نہیں آئیں گے، کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین پہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، زمین پہ حلال اور پاک کھاؤ، کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے خطوات کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کے خطوات کا مطلب یہ ہے کہ انسان شیطان جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، یکدم کسی کو کافر نہیں بنا دیتا، یکدم کسی کو نافرمان نہیں بناتا، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، دوسرا سٹیپ۔ جب کوئی مکان گرتا ہے نا تو ڈائریکٹ نہیں گرتا، پہلے اس کا رنگ روغن ختم ہوتا ہے، پھر اس کا پلستر ختم ہوتا ہے، پھر اینٹیں خراب ہوتی ہیں، پھر جا کے گرتا ہے مکان۔ اسی طرح جب انسان پر خراب ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے جو عام زندگی کے چھوٹے موٹے جو نفل کام کیا کرتا ہے وہ چھوٹتے ہیں، پھر سنتیں چھوٹتی ہیں، پھر جا کے فرض چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کے ذمے ڈالتے رہو، کہو خود اور کہو یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ایسے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ لوگوں اس بات کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم تو اسی کے پیچھے لگیں گے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ہو سکتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ چیز نہ جانتے ہوں، انہیں سمجھ نہ آئی ہو، وہ ہدایت پہ نہ ہو، یہ پیچھے لگے ہیں آباء و اجداد کے، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پہ نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کو مانا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس جی میں تو پہلوں کی بتائی ہوئے باتوں پہ چل رہا ہوں۔ اسی طرح فرمایا وَمَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی مثال ایسے ہے كَمَثْلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جیسے کہ آواز نکالتا ہے جانور، جیسے کہ آواز نکالتا ہے بِمَا لَا يَسْمَعُ، سوائے اس کے کہ اس کی سنائے، یعنی وہ آواز تو نکال رہا ہوتا ہے لیکن وہ خود کچھ نہیں سنتا ہے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سوائے پکارنے کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کی طرح کافر ایسے ہیں جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، وہ پکار رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کیا ہے، سوائے آواز آ رہی ہے، اندھے اور بہرے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اندھے اور بہرے مت بنو اور عقل کرو اور سمجھو کہ حق بات کیا ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اندھے اور بہرے ہو کر نہ رہو۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ کافر لوگ کوئی عقل نہیں رکھتے، یہ صرف اندھے بہرے ہیں، یہ جانوروں کی طرح سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ان کے عقل میں کچھ آتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس پاکیزہ حلال رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائے۔ اچھا غور کیجئے گا، پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو آرڈر ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تمام لوگوں کو بھی یہ آرڈر ہے، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو الگ طور پر بھی یہ آرڈر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی الگ سے حکم دے گا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، جس میں مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، سب کو آرڈر ہے حلال اور طیب کھانے کا۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکالا جاتا ہے کہ اگر ایک مسلمانوں کا ملک ہے، کیا مسلمانوں کے ملک میں کافروں کو، جو کافر ہیں، ان کو حرام کھانے کی اجازت ہے؟ کیا مطلب کہ مسلمانوں کے ہاں شراب حرام ہے، کیا مسلمانوں کے ملک میں کافروں کو شراب جائز کی جا سکتی ہے کہ بھئی تم چونکہ مسلمان نہیں ہو، تم چونکہ اقلیت ہو،
اس لیے تم جو ہے وہ مسلمان کے ملک میں رہتے ہوئے شراب لے سکتے ہو، خرید سکتے ہو، پی سکتے ہو۔ واللہ عالم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 168 پہ جو اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الناس، اس میں لوگ کہہ کے بولا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پہ کلوا مما فی الارض، اگر اللہ کی زمین پہ رہتے ہو نا تو حرام تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اسلامی ریاست میں، ریاست مدینہ میں کسی کافر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حکومت میں رہتے ہوئے شراب کی دکان چلائے اور شراب جو ہے لوگوں کو بیچے۔ کوئی گھروں میں بنا کے چھپ کے کر رہا ہے وہ اس کا انفرادی عمل ہے، لیکن اجتماعی طور پہ سب کے سامنے ہو کے جائز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم الگ سے مسلمانوں کو الگ سے بھی آگے آیت نمبر 172 میں الگ بھی دیا ہے، اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس پاکیزہ اور حلال رزق سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق میں دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر یہ کام کرنا بھی تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یاد رکھ لو، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یاد رکھ لو اے مسلمانوں، یہ خطاب اسی طرح چل رہا ہے۔ فرمایا انما حرم، سوائے اس کے کہ اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، یہ چیز فلانے کے نام پہ ذبح کی گئی ہے، یہ چیزیں حرام ہیں مسلمانوں پہ۔ میتہ، خون، لحم خنزیر، اور جو کچھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا، دیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یعنی کسی اور سے برکت لینے کے لیے، رحمت لینے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے جی یہ جو ہے وہ فلانی قبر پہ، فلانی درگاہ پہ، فلانے دن پہ، فلاں پہ ہم یہ چیز دیں گے تو ہمارے لیے برکت ہوگی، ہمارے لیے رحمت ہوگی، اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ وہ چیز بذات خود حرام ہو جائے گی۔ یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی جو مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی کسی ایک جگہ سے نہیں، بلکہ ایک جگہ وہ ایک طرح کی جب آیات زیادہ ہوتی ہیں تو تمام آیات کو سامنے رکھ کے اور احادیث کو رکھ کے ایک مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو دمن، خون حرام ہے، اس دم سے مراد جیسے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ آتا ہے دمن مسفوحن، یعنی ذبح کرتے وقت جو اس وقت بلڈ نکلتا ہے کسی بھی جانور سے، بکرے سے، بکری سے، مرغی سے، جو وہاں سے نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم گوشت لے کے آ جاتے ہیں اور گھروں میں اس کو جو ہے وہ پکاتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس کی بوٹیوں کے اندر اگر کوئی خون رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے وہ حرام ہے، ناپاک نہیں ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ناپاک ہونا الگ چیز ہے، حرام ہونا الگ چیز ہے۔ بلی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، گدھا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، کتا جو ہے وہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، خنزیر حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، تو دونوں الگ الگ چیزیں۔ وہ جو خون نکلتا ہے اس وقت ذبح کرتے وقت وہ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس کے علاوہ اگر کہیں بوٹیوں میں ہڈی کے ساتھ کہیں بھی بلڈ لگا ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ناپاک یا حرام نہیں کہہ سکتے، وہ جو ہے دھویا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پکانے سے پہلے دھویا جاتا ہے، لیکن اگر دھونے کے بعد، پکانے کے بعد کہیں سے کوئی ریڈنس درمیان سے نکل آئے تو انسان کہہ نہیں سکتا کہ یہ بوٹی ناپاک ہو گئی ہے یا حرام ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو انسان مجبور ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں ہے کہ حلال یا پاک جو ہے وہ کھا سکے،
کسی طرح سے بھی مجبور ہو گیا. یاد رکھ لیں ایک بات، مجبوری کی لمٹ نہیں بتائے گی. ہر انسان اپنے اعتبار سے مجبور ہوتا ہے. مجبوری کی لمٹ کیا ہے، وہ کون سی لمٹ ہے، کون سی ریڈ لائن ہے کہ جس کو کراس کرنے کے بعد ایک انسان مجبور کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہ کوئی بتائی نہیں گئی ہے. اس لیے کہ ہر ایک انسان کی مجبوری اس کے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے وہ 10 قدم جو ہے وہ نہیں چل سکتا، 10 قدم چلنا بھی اس کے لیے مجبوری ہے، اور دوسرا انسان جو ہے وہ سارا دن چلتا رہے گا تب بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا. ہر ایک انسان کی صحت الگ سے ہے، برداشت الگ ہے. ہر چیز کی برداشت اور صحت ہر ایک انسان کی الگ الگ ہے. تو جب برداشت صحت ہر ایک انسان کی الگ الگ ہے تو اسی طرح جو ہے وہ مجبوری کی لمٹ بھی ہر ایک انسان کی الگ الگ ہے. انسان کو واقعتاً دیکھنا ہے یہاں پہ میں مجبور ہوں کہ نہیں ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہماری جاب نہیں لگ رہی، ہم مجبور ہیں، لہذا کیا ہم سود والی جاب لے سکتے ہیں، کیا ہم مجبور ہیں کہ نہیں. بھائی مجبوری کی لمٹ انسان کو خود لگانی ہے، اور ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ انسان کہے کہ 10 سال تک میری مجبوری رہی ہے، یا انسان کہے کہ جی میری جو ہے وہ اتنے سالوں تک میں مجبور رہا ہوں. مجبوری کا مطلب ہوتا ہے ٹائم، وقتی طور پہ انسان کسی چیز سے مجبور ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ 10 سال تک جاب کرتا رہے، ایک ناجائز جاب، اور کہے کہ میں مجبور ہوتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو کہ مجبور ہوا غیر باغن، یہ کوئی اس میں بغاوت نہیں کرنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ اب اس کے لیے جائز ہو گیا، وہ مجبوری سے تھوڑا سا کھا سکتا ہے. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ مجبوری کی وجہ سے جو تھوڑا سا کھا لے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات، نازل کردہ آیات کو چھپا لیتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں تو اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ کلام کرے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرہم علی النار، کتنے ہی یہ لوگ جو ہیں، کتنے عجیب لوگ ہیں کہ یہ آگ پہ جو ہے وہ صبر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، جہنم پہ کیسے صبر کر لیں گے یہ لوگ. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کر دی ہے. وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی میں ہیں، وہ گمراہی میں ہیں جن لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس میں اختلاف کیا. پھر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہ لوگوں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ ادھر کرو یا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہے، اسی طرف منہ کرنا ہے. لیکن انسان اسی پہ بحث میں لگا رہے کہ جی ادھر کیوں کرتے ہو، ادھر کیوں کرتے ہو. نیکی اور کام ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، والملائکہ اور فرشتوں پہ، والکتاب اور اللہ کی کتابوں پہ، والنبیین اللہ کے نبیوں پہ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور مال کی محبت کے باوجود مال دیتا ہے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدہ پورا کرتے ہیں، جب کبھی وعدہ کریں تو اس کو پورا کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے ہیں بھوک میں، یعنی جنگ میں، بھوک میں، مشکل وقت میں، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، مشکل مصیبت میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت،
اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ صادق لوگ، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں متقی، یہ لوگ ہیں تقوی اختیار کرنے والے، یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قریبی لوگ۔ یاد رکھ لیں سورۃ بقرہ کی یہ والی آیت نمبر 177، اگر کوئی انسان کہے کہ قرآن مجید میں سے وہ آیت لے کے آؤ جس میں پورا کا پورا اسلام موجود ہے، جس میں اسلام کی پوری عبادات ایک آیت میں جمع ہے، تو 177 نمبر آیت سورۃ بقرہ کی پیش کی جا سکتی ہے، جس میں ایمان اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ، مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدہ وفائی کرنا، صبر کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں جو اسلام میں عمل کرنے والی ہیں وہ ساری کی ساری اس آیت میں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو انسان یہ پورا کرتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جنہیں صادقین کہا جاتا ہے، اور یہ ہیں وہ لوگ جنہیں متقین کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگو یاد رکھ لیں کہ دین اسلام میں مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا کے اندر سزائیں رکھی ہیں نا، دنیا کے اندر جو سزائیں رکھی ہیں وہ اللہ نے اپنے حقوق پہ نہیں رکھی ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھو تو اتنے کوڑے لگا دو، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے جو ہے وہ یہ زکوٰۃ نہیں دی تو اس کو یہ کر دو وہ کر دو۔ جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں وہ بندوں کے حقوق پہ ہیں، قتل کے بدلے میں قتل، چوری کے بدلے میں ہاتھ، کسی پہ تہمت لگاتا ہے تو اتنے کوڑے لگائے جائیں۔ دنیا کی سزائیں ہمیشہ وہاں پہ لگائی گئی ہیں جہاں بندوں کے حقوق جو ہیں وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اور سب سے بڑا ضائع ہونا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی جان ضائع ہو جائے۔ تو جان کو بچانے کے لیے اگر کسی انسان نے ایک انسان کو قتل کیا نا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے روئے زمین کے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ تو تمام انسانوں کو قتل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ایک انسان کو قتل کرنے پر بھی گناہ ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ اگر جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، اس لیے کہ ایک قاتل کو قتل کر کے ہزاروں مقتولوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر یہ قصاص، قتل کے بدلے میں قتل کرنا، یہ فرض کیا گیا ہے، لازم ہے، گنجائش نہیں ہے، لازم ہے۔ یاد رکھ لیں جس کو ریاست مدینہ اسلامی خلافت، اسلامی حکومت کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ لازم ہے کہ حدیں قائم کی جائیں، حدیں، قتل کا بدلہ قتل، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، تہمت لگانے والوں کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب یہ حدیں لگائی جائیں گی تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر یہ قتل کے اندر قصاص جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، عورت کو عورت کے بدلے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کسی انسان کو معاف کر دیا گیا، اس کو مطلب کسی قاتل کو مقتول کے ورثاء کی طرف سے معاف کر دیا گیا کہ بھئی تم نے ہمارے رشتہ دار کو قتل کیا ہے، ہم تجھے قتل معاف کرتے ہیں لیکن اس کی دیت دینی پڑے گی۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک قتل کا بدلہ قتل ہے، اور ایک قتل کے بدلے میں اس مقتول کی دیت ہے۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ جو ہیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی۔ 100 اونٹ، ایک اونٹ جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ سے اوپر کا ہے، ایک اونٹ 10 لاکھ کے قریب ہے، اور اگر ایک اب 100 اونٹ کتنی بڑی رقم ہے وہ دینی پڑے گی۔ قتل کسی کو کیا ہے تو اتنی رقم ادا کرو، وہ مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی۔ اگر مقتول کے ورثاء نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور تجھ سے دیت لے لی ہے تو اب اس کو احسن طریقے سے ادا کرو۔ کیسے ادا کرنی ہے؟ دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یہ جو ہے معروف طریقے سے پیچھے لگیں اور اس کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ قتل کی جگہ پہ دیت ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے، کیونکہ پہلی قوموں میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، کوئی دیت نہیں تھی۔ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر کسی نے قتل کے بدلے میں قتل لے لیا، یا یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں دیت وصول کر لی اور پھر زیادتی کر دی اس قاتل پہ، تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وہ لوگوں قصاص، اس قصاص والے قانون میں، قصاص والے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو ذرا غور کرو کہ قصاص کا اگر حکم نافذ کر دیا جائے گا تو لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے دوسروں کی جانوں کو بچائیں گے، اس میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب علیکم، اب اگلا قانون آتا ہے، ایک اور بات بھی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر یہ بات بھی فرض کی گئی ہے کہ اگر کسی انسان کی موت قریب ہو اور اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو، ان ترک خیرن، کچھ مال ہے، کچھ وراثت کی چیزیں ہیں، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ایک معروف طریقے سے، اور یہ کام کرنا متقین پہ حق ہے، حقاً علی المتقین ہے۔ اور جو کوئی وصیت سننے کے بعد فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر کوئی وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دے گا تو اس بدلنے والے پر اس کا جو ہے وہ گناہ ہے۔ فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ، یاد رکھ لو ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اصل بات کیا کہی اس نے۔ ہاں فمن خاف من موص جنفا او اثما، اگر وصیت کرنے میں کوئی انسان ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، کچھ لوگوں کا حق جو ہے وہ کھا رہا ہے، کچھ کو دوسروں کو دے رہا ہے، اگر وصیت سننے والا اس کی وصیت کی اصلاح کر دیتا ہے، اس کو درست کر دیتا ہے ان کے درمیان، تو ایسے انسان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن رکھ لیجئے گا کہ یہ وصیت اور ول بنانا اسلام کے شروع میں فرض تھا ہر ایک کے لیے۔ بعد میں سورۃ النساء میں جا کے وراثت کے باقاعدہ قانون بنا دیے، اس کے لا اور رولز بنا دیے، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیوی کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، بہن بھائیوں کو اتنا، سارے جو ہیں وہ قانون بنا دیے۔ تو اب یہ وصیت کرنا فرض نہیں رہا ہے، فرض نہیں رہا۔ ہاں اس کام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں وصیت کرنا کہ میرے بعد تم جو ہے وہ اللہ کے دین پہ قائم رہنا، میرے بعد جو ہے وہ دین اسلام کو مت چھوڑنا، نمازیں قائم کرتے رہنا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم یہ اپنی اولاد کو وصیت نہیں کر کے جاتے۔ یہ کرنا ضروری ہے کہ میری جائیداد فلانی اتنی، فلانی اتنی، فلانی اتنی ہو۔ بھائی موت سے پہلے اپنی اولاد کو دیندار بنا لو۔ جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی نا تو ان اولاد کی ایک ایک دعا کی ضرورت رہے گی، ایک ایک دعا کی ضرورت رہے گی۔ آج ان کو نیک اعمال پہ لگا کے جائیں، آج ان کو چھوٹے ہوئے ان کی برائیوں کو اگنور نہ کریں کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، یہ تو 4-5 سال کا ہے، خیر ہے آگے ہو کے صحیح ہو جائے گا، اور نہیں یہ تو 10 سال کا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو خیر ہے، نہیں، آج ان کو سیدھا کریں، آج ان کو آداب، اخلاق، اسلامی دعائیں، اسلامی چیزیں سکھائیں۔ بڑے ہو کر یہ اولاد جو ہے وہ کیا بنے گی؟ ایک صدقہ جاریہ بنے گی، صدقہ جاریہ ان کے لیے جتنی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ میری لوگ جو ہے نا اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے بہت کچھ جمع کس لیے کرتے ہیں؟ جی کل کو میری اولاد کے کام آئے گا، جی کل کو میری اولاد کے کام آئے گا۔ کسی پوچھا جائے یہ کس لیے بچا رہے ہو؟ بھئی کل کو کل کو اولاد کی فکر کر رہے ہو، اپنی بھی کوئی فکر کی ہے کہ یہ اولاد مجھے کیا دے گی؟ آج اگر اس اولاد کو صحیح راستے پہ لگایا نا تو کل وہ تجھے بھی دے گی سب کچھ۔ اس لیے یہ سب کچھ اولاد کے پاس چلا جانا ہے، حلال حرام سے بچیں، حرام سے بچ کے حلال کے لیے یہ جو ترکہ ہے، یہ جو وراثت ہے، یہ جو چھوڑا ہوا مال ہے، اس کی وصیت اسلام میں
وراثت کے قانون اب آ چکے ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان فورن کنٹری میں رہتا ہے تو وہاں پہ انسان کے پاس جائیداد، وراثت سب کچھ ہے، تو اسے لازم ہے کہ وہ کوئی ول بنا کے جائے۔ اسے چاہیے کہ جو اس کے ورثاء ہیں، اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں، یہ بیوی، یہ ماں اور باپ اور فلاں فلاں، اس کے مطابق جو اسلامی قانون اس کے بعد بنتا ہے اس کے مطابق وصیت بنا کے چلے جائے، تاکہ میں جس کنٹری میں رہتا ہوں، جس فورن کنٹری یا باہر کے رہتا ہوں، وہاں میرے بعد میری جائیداد کدھر جائے گی، تو کم از کم جو اسلامی طریقہ بنتا ہے اس کے مطابق وصیت لکھ کے رکھ دے، یا زندگی میں جو ہے وہ دے دے۔ یاد رکھ لیں ایک بات، وراثت چھوڑ کے جانا کوئی فرض نہیں ہے۔ اولاد کے لیے مال کا چھوڑ کے چلے جانا یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اپنا کمایا ہوا پیسہ، اپنا خریدا ہوا گھر، اپنی بنائی ہوئی گاڑی، اپنا دیا ہوا زیور، اپنی زندگی میں سب کچھ بیچ دیتا ہے، سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اولاد کا حق تب ہے جب آدمی زندگی سے چلا جائے اور اب اس کا بچا ہوا ہے تو تب حق ہے۔ بچا ہوا، اگر اس نے نہیں بچایا تو لازم نہیں ہے اس پہ۔ اس لیے زندگی میں اولاد دعویٰ کرے کہ میرا باپ میرا حق مجھے نہیں دیتا ہے، تو زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اولاد زندگی میں مانگتی ہے میرا باپ میرا حق مجھے دے، بھائی تیرا حق نہیں ہے، وہ باپ کا سب کچھ، اس کی مرضی ہے تجھے دے یا نہ دے۔ انت ومالک لابیک۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اس لیے لڑائیاں کرنا کہ ہمارے ماں باپ، نعوذ باللہ، لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہمارے حق کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوں۔ بھائی وہ ان کی چیز ہے، تمہاری ہے ہی نہیں، تم اپنے لیے بنا کے کماؤ۔ انہوں نے زندگی میں محنت کی، گھر بنایا، جو کچھ بنایا وہ ان کا ہے، ان کی مرضی آپ کو دے یا نہ دے۔ تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے کہ میرا باپ میرا حق لے کے بیٹھا ہوا ہے، میری ماں میرا حق لے کے بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر ایسے ماں باپ کو میں عرض کروں گا اللہ کے لیے، بجائے اس کے کہ ایسی اولاد کو گناہ کے راستے دے کے جائیں اپنی ساری زندگی میں اپنی ساری جائیداد اللہ کے راستے میں لگا دیں، کم از کم اللہ کے ہاں اجر و ثواب تو ملے گا نا، کم از کم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو تو ہو جائیں گے نا کہ اللہ تیرے لیے سب کچھ قربان کر کے آ گئے۔ اس لیے یاد رکھ لیں، وراثت چھوڑ کے جانا فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، لیکن اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر اس میں اولاد کا حق یہ بنتا ہے۔ اب یہ کئی دفعہ سوال آتا ہے 20 50 سال گزر گئے اور وراثت تقسیم نہیں ہوئی اور 50 سال کے بعد جی اب حصے نکال کے دو۔ اور بھائی جب والدین یا کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا بچہ ہوتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو مناسب طریقے سے ڈیوائیڈ کر لیا جائے، یا ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک تحریر بنا دی جائے کہ یہ والا گھر، یہ والا مکان، یہ فلاں فلاں کا اس میں اتنا حصہ ہو گیا ہے، اور وہ تحریر لکھ کے بن جاؤ۔ ایک چیز کے اندر جو ہے وہ 10 پارٹنر بن جاتے ہیں، 10 حصے دار بن جائیں، 20 بن جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حصہ تعین کر کے رکھ لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ یہ نہ ہو کہ 10 سال تک جو ہے وہ خاموش رہیں، پھر کوئی فوت ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی فلاں فوت ہو گیا، فلاں کو کیسے دینا ہے، فلاں کو کیسے دینا ہے۔ یہ وصیت کرنا اسلام میں شروع میں فرض کیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرضیت والے کام کو منسوخ کیا، یعنی آیت باقی ہے، اس میں سے وہ والی فرضیت کرنے والا وراثت کے بارے میں جو حکم تھا وہ منسوخ ہوا، اور اس کے بدلے میں سورۃ النساء کے اندر جا کے آیات آ گئیں جہاں پہ جتنے بھی انسان کے قریبی ہیں ان کے حصے باقاعدہ فکس کر دیے گئے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو وہاں پہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آج کل کے اعتبار سے جو ابھی ہمارے ہاں موضوع شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے پہ روزے فرض کر دیے گئے، روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ صرف تمہارے پہ نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا۔
اور دیکھیں انسان کو پیدا کیا گیا تھا عبادت کے لیے، عبادت اس لیے آئی تھی تقوی پیدا ہو، اور روزے بھی اس لیے آئے ہیں کہ انسان کے اندر متقی بن جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ انسان بہانہ لگائے جی میں تو نہیں رہ سکتا ہوں، میں برداشت، کچھ لوگ ہیں جو بڑے صحیح ہوتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، بس جی میں روزہ رکھوں گا یا میں روزے رکھوں گی تو کمزور ہو جاؤں گی۔ اور اس بدن کو کیا کر کے رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے جہنم میں جلے گا۔ اس لیے آج اپنے اس بدن کو اتنا سول نہ بنا لیں، اتنا جو ہے وہ نہ بنا لیں کہ انسان کہ میں تو یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا اور میں تو یہ بھی نہیں کر سکتی۔ اتنا صبر ہونا چاہیے کہ روزہ فرض ہے، یہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی دن کے وقت دودھ پلانے میں کوشش کرتی تھی کہ وہ بھی دن کا جو ہے روزہ ان کا بھی ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نابالغ کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچہ کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو ثواب ماں باپ کو مل رہا ہے، لیکن بچوں کو عادت ڈالیں، 4 5 6 سال کی عمر سے عادت ڈالیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ پوچھیں جی ہمیں عمر فکس کر کے بتاؤ کب روزہ فرض ہوتا ہے۔ اور بھائی کیسے فکس کریں؟ کوئی بچی 8 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو رہی ہیں آج کل بچیاں 7 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو رہی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے کھانے چل رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، جو اس طرح چل رہا ہے، اس لیے فکس کر دینا۔ بلوغت جو ہے اس کا ماں باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے بچے یا بچی کے بالغ ہونے پہ، اس سے پہلے یہ عادت پڑ جانی چاہیے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے پڑھنا، روزہ فرض رکھنا ہے، اس کی عادت ڈل جانی چاہیے۔ مت سوچیں کہ بالغ ہونے کے بعد عادت ڈلے گی، بالغ ہونے کے بعد ایک نماز بھی چھوٹ گئی تو بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے ماں باپ کو بھی اور اولاد کو بھی۔ اللہ نے فرمایا فرض کیے گئے روزے تم پہ، اور صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ قربان جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، پہلے لوگوں پہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا تھا، وہ بات کرنے سے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ وہ آگے چل کے سورۃ مریم میں پڑھیں گے، مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے تو فرمایا جب قوم کے پاس جانا نا، اشارے سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں تو روزے میں ہوں، میں کیسے بات کر سکتی ہوں۔ تو روزہ ان کے ہاں کلام کا بھی ہوتا تھا، کلام کا بھی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے ہمارے اوپر، صرف چند کچھ گھنٹے ہیں، 8 گھنٹے ہیں، 9 گھنٹے ہیں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی کبھی گرمیوں میں لمبے بھی گھنٹے، کچھ علاقوں میں 18 گھنٹے کا بھی روزہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان اگر ہمت چاہے نا، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت دے دیتے ہیں، اللہ اس کو بہت بڑی برداشت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، تھوڑے سے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، تو یہ گنتی وہ بعد میں پوری کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقون، اور جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں، یہ اطاق یطیق سے باب افعال سے ہے، اس میں سلب کا خاصہ پایا جاتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ یعنی علی الذین لا یطیقون، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، ایک بات نوٹ کر لیں، جو انسان رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فوری فدیہ نہیں دے سکتا۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ میں رمضان کے بعد ایک اگلے رمضان تک درمیان میں 1 سال کا ٹائم ہے، اور اس میں میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے روزے رکھ لوں، میری کوشش ہوگی کہ میں روزے رکھ لوں، اور اگر وہ اس کوشش کو پورا کر سکتا ہے، آج طبیعت صحیح نہیں ہے بھئی، اگلے رمضان سے پہلے کچھ ایسے بھی دن آنے ہیں کہ سارا دن جو ہے وہ صرف 6 گھنٹے کا ہوگا، چھوٹا سا روزہ ہوگا، وہ بھی سردی میں، پانی نہیں پئیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، ان دنوں میں جا کے روزہ رکھ لے، وہ دسمبر جنوری فروری میں جا کے روزے رکھ لے۔ ہاں اگر انسان کو ایک جینون تکلیف ہے، یہ نہیں ہے کہ فوری اس کا جو ہے وہ فدیہ دے دے، اور اگر انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں اب بھی نہیں رکھ سکتا ہوں اور اگلے رمضان سے پہلے دسمبر جنوری فروری میں بھی نہیں رکھ سکوں گا، نوٹ کریں، بھی نہیں رکھ سکوں گا، تو تب اسے جو ہے وہ فدیہ دینا ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، مسکین کا جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔
یعنی اس کو 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ دیا جاتا ہے. فمن تطوع، جو اس سے زیادہ جو ہے وہ دے دے، فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا، اور روزے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان، لوگو یہ رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح روشن دلائل ہیں ہدایت کے، اور یہ فرق کرنے والا ہے حق اور باطل میں. فمن شاہد منکم الشہر، جو کوئی اس مہینے میں موجود ہے، فلیصم، لازمی روزہ رکھے. ہاں اللہ یہ کہ بیمار ہے یا سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ یہ گنتی بعد کے دنوں میں پوری کر لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی یا مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم اپنی اس گنتی کو پورا کر لو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بلندی بیان کرو، بزرگی جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، فَإِنِّي قریب. اللہ اکبر. یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 ایسی آیت ہے کہ جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے تو اتنی چیزیں اس کے درمیان سے نکلتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ آیت آئی ہے یعنی رمضان کے مسائل کے درمیان میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے نا تو میں قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا کو سن رہا ہوں. بس لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں. جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی دعا کو سن رہا ہوں. بس آپ کو بھی چاہیے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات کو مانیں، ایمان لے آئیں، تاکہ وہ رشد و ہدایت کے مالک بن سکیں. اچھا، اس آیت کی چند چیزیں میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. قرآن مجید میں جو اسلوب بیان ہے وہ یہ ہے کہ کتنی اس طرح کی آیات ہیں. آگے آیت آ جائیں گی یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے شہر حرام کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، حرمت کے مہینوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک عن الشہر الحرام قل 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 قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ. فرمایا یسألونک، اسی طرح یسألونک عن المحیض قل هو اذن، اے نبی آپ سے یہ عورت کے مخصوص دنوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو جواب دے دیں. آپ ان کو نوٹ کریں. فَقُلْ إِنِّي، آپ سے یہ حرمت کے مہینوں میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو جواب دے دیں. اور رب کی ذات پہ قربان جاؤں، جب یہ آیت آئی تو پوچھا جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں. یہ نہیں بولا بلکہ کیا بولا؟ اذا سألک عبادی عنی فقل انی قریب نہیں ہے، فانی قریب آیا اور قل کو ختم کر دیا. میرا رب یہ بتانا چاہتا ہے الفاظ میں بھی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ نہیں، میں بول رہا ہوں کہ میں قریب ہوں. باقی تمام سوالات میں قل کہہ کے جواب دیا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قل، اسی طرح فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن قل فلاں قل فلاں قل فلاں. اس آیت میں اللہ نے ڈائریکٹ آ کے کہا. اور بھی اس میں باتیں کیا ہیں؟ فرمایا انی قریب اجیب دعوت الداعی، اجیب دعوت الداعی، بندے کی دعا کو سن رہا ہوں. اور بھائی بندے کو سن رہا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو میں سن رہا ہوں. اے بندہ ذرا پکار دیکھ،
وہ تو انسان کیسا بھی ہے لیکن تیری جو پکار ہے وہ اللہ سن رہا ہے۔ اذا دعانی، بشرط یہ کہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔ ذرا نوٹ کریں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب میرا بندہ مجھ سے جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کی دعا سنتا ہوں، فإنی سمیع۔ نہیں، تین چیزیں الگ الگ، دعوت، داعی، اذا دعا، تین چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ بندہ جب مانگ کے تو دیکھ پھر اللہ سنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مانگنا بھی نہیں ہے تو پھر بھی اللہ میری سنتا رہے۔ اللہ دعائیں سنتا ہے لیکن تین چیزیں پوری کر، وہ مانگنے کا وہ منہ لے کے آ، وہ زبان لے کے آ جو جھوٹ نہ بولتی ہو، وہ کان لے کے آ جو حرام نہ سنتے ہوں، اور وہ لہجہ لے کے آ کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر آہو زاری کر کے مانگ رہا، اللہ کی قسم اللہ چھت پھاڑ کے بھی عطا کر دے گا۔ لیکن تین پوائنٹ ہیں، اذا دعانی دعوت الداعی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سمیع علیم ہے، سب کچھ سن رہا ہے، لیکن بندے کو بھی مانگنے والا منہ تو بنانا چاہیے، شکل و صورت تو بنانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میں قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار، دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ سب میری کی ساری بات مانیں، ولیؤمنوا بی، مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ رشد و ہدایت کے مالک بن سکیں۔ آگے اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لوگوں جو شادی شدہ ہو رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پہلے جب یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں تھی تو تمہارے اندر سے اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن، ابھی جو ہے حکم یہ آ رہا ہے کہ باشروہن، اور اپنی بیویوں کے ساتھ رات میں ان کے ساتھ جا سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے اولاد لکھی ہے وہ تم لے سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور کھاؤ پیو، یعنی جب روزہ انسان افطار کر لیتا ہے صبح کی سحری تک کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ فجر کے ٹائم، وہ فجر کے ٹائم جو سیاہی ہوتی ہے مشرق والی سائڈ سے، اس میں سے سفیدی جو ہے وہ نکل آئے، لفظ بولے گئے یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے میں سے فجر کے ٹائم نکل آئے، یعنی ایک لائن سے نکلتی ہے مشرق والی سائڈ پہ ایک لائن سے نکلتی ہے جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، ایک لائن سیدھے نکلتی ہے اور پھر اوپر جا کے یوں پھیلتی ہے، وہ جو سیدھے نکلنے کے بعد یوں پھیلتی ہے اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے، اور وہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور روزہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ٹائم آنے تک تمہیں اجازت ہے، بیوی کے پاس جاؤ، کھاؤ پیو، جو مرضی کرو، سب اجازت ہے۔ اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو جائے گا اور پھر روزے کو پورا کرو اگلے شام تک، اگلے رات تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں جن دنوں میں مسجد میں اعتکاف میں ہوتے ہیں نا، ان دنوں میں عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے ہو، ان کے پاس انسان کہے کہ عورت اعتکاف کی حالت میں ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کو توڑنے کے قریب نہ جاؤ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے، غلط طریقے سے ہڑپ نہ کرو، مت کھاؤ، ہیلے بہانے کر کے دوسروں کے مال پہ قبضہ نہ کرو، یا کسی کو عدالت میں کورٹ میں لے جا کے اس کا جو ہے وہ کچھ حصہ غصب کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے کچھ مال جو ہے وہ عدالت میں جا کے کیس کر کے، جھوٹے کیس بنا کے ان سے جو ہے ان کی جائیداد چھین لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، تم جانتے بھی ہو کہ یہ گناہ ہے، اگر ایسا کر رہو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے
یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے کیا ہے؟ قل، اب دیکھو یہاں پہ آ گیا قل، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک وقت کی ٹائم کی چیزیں بنائی گئی ہیں کہ جیسے یہ ہلال ہے جہاں سے مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر اگلا آہستہ آہستہ یہ پہلے دن کا چاند، یہ دوسرے دن کا، یہ تیسرے دن کا، یہ اس طرح کر کے چاند پورا ہوتا ہے، 14 آتے ہیں، 15 دن اس طرح کر کے ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ اگلے 15 دن آتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ٹائم بنائے گئے ہیں۔ یہ دن اور رات جو ہے یہ لوگوں کے لیے ٹائم کی چیزیں ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے لیے ایک گھڑی ہے، ایک جو ہے وہ گھڑی بنائی گئی ہے جس سے جو ہے ہم ٹائم جانتے ہیں، یہ واچ ہے جس سے صبح کے 1 2 رات کے یہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ جو چاند بنایا ہے، آج سے ڈیٹ کا پتہ چلتا ہے، آج پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، یہ مواقیت للناس ہے۔ والحج، اور اسی طرح ایک ٹائم آتا ہے کہ حج کا وقت، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ بھی اسی طرح آتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اور لوگوں حج کے دوران جو ہے احرام باندھ کے گھر سے نکل جاؤ تو اب کہو جی ہم دوبارہ گھر میں نہیں انٹر ہو سکتے ہیں، ہمیں تو پیچھے کی دیوار سے آنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تکلفات چھوڑو، اصل نیکی یہ ہے کہ تقوی کس نے کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو آنا ہو تو سیدھے دروازے سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ قتال کریں تم بھی ان سے قتال کرو، اور جیسے انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، مکہ سے نکالا تھا، تم بھی انہیں نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یاد رکھ لو کسی کے ہاں کوئی فتنے برپا کرنا اور سازشیں کرنا یہ قتل سے بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارے ساتھ کوئی دوسرا وہاں پہ زبردستی قتال کر لے تو یاد رکھ لو فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہاں پہ تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے تو پھر تم بھی اسے مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کی جو ہے وہ سزا اور بدلہ ان کا یہی ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لوگوں کسی کو جان سے مار کے ختم کرنا مقصد نہیں ہے، اصل فتنے کو ختم کرنا ہے، دنیا سے ظلم اور بربریت کو ختم کرنا ہے۔ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پہ جو ہے وہ ساری کی ساری ان پہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا۔ آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اگر کسی نے حرمت والے مہینے میں کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلہ اگر حرمت والے مہینے میں لیا گیا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ حرمت والے مہینے میں قتال کر رہا ہے، مار رہا ہے، تو الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اس طرح کر کے یہ جو حرمات ہوتی ہیں، حرمت والے مہینے، حرمت والے ٹائم، یہ دوسرے کا قصاص ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، اگر کوئی تمہارے پہ زیادتی کرتا ہے تو تم اس پہ روکو، اس کو زیادتی سے روکو، اس پہ اعتداء کرو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جیسے اس نے تمہارے پہ زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہو اس کو روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں خود نہ ڈالو، یا کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے انسان خود اپنی جان لے رہا ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہو، ایسا نہ کرو۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
محسنین نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور ہمیشہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہوئے تمہیں راستے میں کہیں رکاوٹ آ گئی، روک دیا گیا، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو بھی وہاں پہ قربانی کر کے اپنا احرام کھول سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، لیکن اگر قربانیاں آگے چلی گئی ہوں یا قربانیاں وہاں مکہ میں ہو رہی ہوں تو اس وقت سروں کو نہ کٹواؤ یہاں تک کہ قربانیاں اپنے اس حلال ہونے کی جگہ کو پہنچ جائیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، ہاں اگر انسان ویسے ہی احرام کی حالت میں ہے لیکن بیمار ہے یا سر میں کوئی تکلیف ہے، اب مرد ہے اور سر میں تکلیف ہے تو احرام کی حالت میں بال تو نہیں کٹوا سکتا، لیکن کوئی ایسی پرابلم آ گئی، کوئی اس کو اچانک جو ہے احرام کی حالت میں چوٹ لگ گئی سر میں، اب اس کو جو ہے وہ سٹچ کرنا ہے اور وہاں سے بال کاٹنے پڑ رہے ہیں، تو احرام کی حالت میں تو بال نہیں کاٹ سکتے، لیکن مجبوری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے بال کاٹنا، مثال کے طور پہ کوئی انسان اللہ نہ کرے احرام کی حالت میں کہیں گر سکتا ہے یا کوئی چیز لگ سکتی ہے، سر میں کوئی چیز لگ گئی اور وہاں اس کو ٹانکے لگانے پڑ گئے، سٹچ کرنا پڑ گیا، اس کو کچھ ایسا کرنا پڑ گیا، تو اب اس کے بال کینچی سے وہاں سے کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہونا پڑے تو پھر بال کٹوانے پڑیں احرام کی حالت میں تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر انسان کو فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ نُسُكٍ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، انسان جو ہے وہاں پہ پھر روزہ رکھے گا۔ روزہ اس میں جو ہے جو احرام کی حالت میں، جو انسان احرام کی حالت میں اس سے کچھ ایسا ہو جائے تو وہ روزہ رکھے گا، روزہ رکھے یا صدقہ دے دے یا کوئی چیز ذبح کر دے، اس میں 6 روزے بتائے جاتے ہیں، یا کوئی اس میں جو ہے وہ فدیہ ہوتا ہے، یا اس کا جو ہے وہ کوئی جانور ذبح کر سکتا ہے تو یہ کر لے جس کو اپنے بال کے سر اتارنے بالوں سے سر سے بال اتارنے پڑ جائے احرام کی حالت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن اگر کوئی انسان امن کی حالت میں آرام سے مکہ میں پہنچ گیا ہے اور وہ حج تمتع کر رہا ہے، حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمرہ کر کے احرام کھول لیتا ہے اور پھر حج الگ سے کرتا ہے، تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، تو اسے چاہیے کہ جو بھی آسانی ہو اس کے لیے وہ اسے قربانی دینا ضروری ہے۔ فمن لم یجد، لیکن انسان حج تمتع کر رہا ہے یعنی پہلے عمرہ کیا ہے پھر حج الگ سے کرنا ہے تو اب اس کے پاس قربانی نہیں ہے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، پھر وہاں پہ رہتے ہوئے حج کے ان دنوں میں 3 روزے رکھے گا، ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے گا جب وہ واپس آ جائے گا، تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح کر کے 10 روزے اسے رکھنے ہوں گے۔ اگر کوئی انسان وہاں پہ حج تمتع کر رہا ہے، حج کی 3 قسمیں، حج قران، حج افراد اور حج تمتع۔ قران اور افراد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مکے میں جاتا ہے تو احرام باندھ کے احرام کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ حج کر کے فارغ ہو جائے، اور جو حج تمتع ہوتی ہے اس میں جو ہے انسان عمرہ کر کے احرام کھول لیتا ہے اور پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھتا ہے۔ اس حج تمتع میں قربانی ضروری ہوتی ہے، اگر انسان حج تمتع بھی کر رہا ہے اور قربانی بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہیں رہتے ہوئے انہی دنوں میں حج کے بعد 3 روزے رکھ لے اور باقی 7 روزے واپس آ کے رکھ لے۔ ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے حکم ہے حج تمتع کا جو کہ وہاں مکہ کے رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ادھر سے جائے گا عمرہ کر کے احرام کھولے گا، اگر وہیں ہے تو وہ تو وہیں سے احرام باندھے گا، وہ تو وہیں سے احرام باندھے گا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے نا جو عمرہ کر کے احرام کھول لے پھر احرام باندھے، تو وہ تو وہی ہوگا جو باہر سے آیا ہوا ہے، جو وہیں کا رہنے والا ہے اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہے نا وہ معلوم مہینے ہیں، پتہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہاں سے جو ہے وہ یعنی انسان کہہ لے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کہے کہ جی آج سے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، رمضان کے مہینے سے جائے کہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائی حج کے لیے جو جایا جاتا ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہے، تو انسان ذوالقعدہ کے مہینے سے حج کے لیے جائے، اور حج انہی دنوں میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی ہے حج کے انسان کہ جی محرم کے مہینے میں حج کر کے آؤں گا، میں جو سفر کے مہینے میں حج کر کے آؤں گا، میں رمضان کے مہینے میں حج جو ہے اس کا مہینہ معروف ہے اور ذوالحجہ ہے،
اسی میں ہونا ہے. فمن فرض منکم الحج، جو حج پہ جائے اسے خاص طور پہ 3 گناہوں سے بچنا ہے. ویسے بھی انسان کو گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، لیکن حج میں خاص 3 گناہ، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. نمبر 1 رفث والا گناہ نہیں کرنا، نمبر 2 فسوق والا گناہ نہیں کرنا، اور نمبر 3 جدال والا گناہ نہیں کرنا. رفث کیا ہے کہ انسان کی قلت حیا، انسان کے شرم و حیا کے جو گناہ ہیں اس سے بچنا ہے. فلا رفث، انسان کے شرم و حیا کے گناہ کیا ہو سکتے ہیں؟ انسان جو ہے اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرنا چاہے، اس گناہ سے خاص طور پہ حج میں بچنا ہے. ولا فسوق، فاسق فسق ہونے والے گناہ. فسق سے کیا مطلب ہے؟ فسق کے کس طرح کے گناہ؟ یعنی انسان جو ہے نماز چھوڑ رہا ہے، اس طرح کا کوئی اور بڑا گناہ کر رہا ہے کہ انسان فاسق بن جاتا ہے، اس گناہ سے بھی خاص طور پہ بچنا ہے. ولا جدال، جدال کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا کرنا. حج میں چونکہ وہاں بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، بہت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بلا وجہ لڑائی ہو سکتی ہے، بلا وجہ جو ہے 2 لوگ جو ہے لڑ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا لوگوں ان 3 گناہ سے بچنا حج میں. ویسے تو انسان کو سارے گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اگر کوئی انسان حج کو حج مبرور بنانا چاہتا ہے، حج وہ بنانا چاہتا ہے کہ یوم اس طرح واپس لوٹے کہ یوم ولدت ہو امہ، جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آ رہا ہے، سارے گناہ مٹ جائیں، اسے چاہیے کہ خاص طور پہ یہ 3 گناہ سے بچ کے رہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ رفث انسان کی شرم و حیا کے برعکس جو بھی گناہ بنتے ہیں، اس میں کوئی فکس نہیں کیا گیا کہ فلاں جی یہ بے حیائی نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنی. انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے، انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. جو جائز ہے جائز ہے، لیکن ناجائز کچھ نہیں کر سکتا. ولا فسوق، اور کوئی فسق و فجور کے گناہ نہیں کر سکتا. جس میں فسق و فجور کیا ہوتا ہے؟ انسان کوئی کبیرہ گناہ کرے، نماز چھوڑے، کوئی جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا ہاں یہ بھی فسق ہے. جھوٹ بولنا، ہاں لوگ کہتے ہیں یہ اصل میں ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جھوٹ دھوکہ تو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں. ایک انسان بلا وجہ جو ہے وہ دھوکے دینے کی کوشش کرتا ہے. وہ حرم کے اندر جو ہے نا، وہ نیچے والی طواف کے اندر جو ہے وہ عمرے والوں کو آج کل اکثر گیدرنگ میں جانا دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں جانے دیتے. تو جو عمرہ نہیں کر رہا وہ بھی جو ہے وہ احرام باندھ کے دھوکہ دے کے جا کے وہاں نیچے والے فلور میں جائے گا. بھائی اب ہم اس کو حرام کہنا تو مشکل ہے، لیکن کم از کم آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مجمع کو کنٹرول کریں، لوگوں کا نظم و ضبط برقرار رکھیں. اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر آپ وہ جگہ دوسروں کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور اپنی قربانی دے کے اوپر آ رہے ہیں، دوسرے فلور پہ جا رہے ہیں. تو اللہ سے امید کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نیچے سے دگنا ثواب اوپر دے رہا کہ آپ نے وہ اپنی جگہ پہ دوسروں کو بھی دے دی ہے. اس لیے میں اس کو فسق و فجور نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی ویسے وضاحت کر رہا ہوں کہ کئی لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا حق ہے نیچے جانا، یہ پولیس والے ہمیں کیوں روکتے ہیں، زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بچا جائے. کوشش کریں کہ انسان اللہ کے لیے جا رہا ہے نا، تو وہی کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تھوڑا کر لیں، جہاں پہ 4 طواف کرنے وہاں 1 کر لیں، تھوڑا کر لیں. لیکن جو بھی کام کریں وہ پنجابی میں کہتے ہیں چج کے ساتھ کریں. جو بھی کام کریں وہ پورے اچھے طریقے سے کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ کتنے عمرے کر کے آ گیا ہے، کتنے عمرے کر کے آ گیا ہے. بھائی کتنے عمرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 عمرہ کر لو، وہ بھی اچھی طریقے سے کر لو، وہ بھی کافی ہے. ولا جدال فی الحج، یہ 3 کاموں سے بچنا ہے. تیسرا کام ہے لڑائی کرنا. کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرو. یہ ٹیکسی والا، یہ بس والا، یہ دکان والا، بھئی آپ کو پسند ہے تو لے لو، نہیں کرتے تو چھوڑو، نہیں دیتا اس کی مرضی. یہ کون سا ہمارے اوپر فرض کر لیا ہوا ہے کہ جو حج عمرہ پہ جائے گا وہ لاکھوں کی شاپنگ کر کے آئے گا؟ اور بھائی اپنے کنٹری میں آپ کو کوئی چیزیں نہیں ملتی ہیں، وہاں تو جی یہ بڑی مہنگی دے رہے ہیں. بھائی بڑی مہنگی دے رہے ہیں، سستی دے رہے ہیں، لینا آپ پہ فرض نہیں ہے، اور پھر لینا یہاں سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے لیتا نہیں لیتا،
لیکن کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور یاد رکھیں عبادت کرنے میں بھی وہاں پہ اگر اثار کر دیں گے نا، یعنی دوسرے کو ترجیح دے دیں گے، چلو یار تم آگے ہو جاؤ میں پیچھے ہو جاتا ہوں، چلو بھائی آپ بیٹھ جاؤ میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ کی قسم اس میں جو سکون آئے گا نا، اس میں جو دلوں کو اطمینان آئے گا، وہ آگے بڑھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ حجر اسود پہ بوسہ دینے کے لیے دھکے لگا رہے ہوتے ہیں، دھکم دھکم ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کریں؟ وہ کنٹرول اس بات کو نہیں کر سکتے، کیسے کریں کنٹرول؟ اگر ایک لائن سے لگیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اظہار دیتے جائیں، اگر کوئی ایسا سسٹم بن جائے، میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا سسٹم بن جائے تو کتنا اطمینان اور سکون ملے۔ لیکن میں ان خواتین سے کہوں گا جو دوسرے مردوں کے ساتھ دھکے لگا کر حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی ہے، نہیں، اس سے کہیں گناہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے روم میں نماز پڑھ لیں، وہ زیادہ ثواب ہے، وہ زیادہ ثواب ہے۔ جی ہاں، حرم میں پڑھنے کی بھی بجائے بھی عورت اگر اپنے روم میں نماز پڑھ رہی ہے وہ بھی حرم میں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، جو بھی اس میں حج کرنے کے لیے جائے وہ ان 3 چیزوں سے بچے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور یاد رکھو وما تفعلوا من خیر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے لفظ خیر نکرہ بولا، پھر نکرہ کے اوپر من داخل کیا اور پھر نفی میں لے کیا جملہ، جو نکرہ میں نفی کے تحت آ جائے اس کو کہتے ہیں یہ عموم کی انتہا ہے، یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے بھائی جو تھوڑا سا بھی کام کرو گے نا، تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے نا، وہ چٹکی سی وہ بچوں کو ہم کہتے ہیں نا چیز چھوٹی سی چیز، اتنا سا بھی نیک عمل کرو گے نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا، اور زیادہ راہ لے کے جایا کرو۔ زیادہ راہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان جاتا ہے تو اپنے سفر کا سامان لے کے جائے، یہ نہیں کہ وہاں جا کے کہے جی میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، اللہ خود دے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن دنیا اسباب ہے، یہاں پہ اپنے لیے سفر لے کے جاؤ، وہاں جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لو جی میں عمرے پہ آیا تھا، مجھے یہ ہو گیا، میری جیب کٹ گئی، فلاں کر گیا، نعوذ باللہ۔ لوگ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، اس لیے اپنا بندوبست کر کے جائیں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کا عذر ہے وہاں پہ آپ کو دیا جائے، اس لیے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، اور تقوی یاد رکھ لیں یہ بہت بڑا زاد ہے، تقوی گناہ سے بچنا یہ بھی ذہن رکھ لیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھ سے ڈر کے رہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، ہاں نوٹ کریں اس بات کو بھی، حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بزنس والا بزنس میٹنگ بھی کر لیتے ہیں، کوئی چیزیں خرید کے بیچ بھی دیتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا آپ بزنس کر لیتے ہیں ساتھ آنے جانے میں یا کچھ کرنے میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس دوران حج کے دوران پہلے لوگ جایا کرتے تھے، چیزیں لے کے جایا کرتے تھے، وہاں جا کے بیچتے تھے، وہاں کی چیزیں لے کے آتے تھے، اپنے ملکوں میں بیچتے تھے۔ فرمایا حج کے دوران اگر کوئی انسان ایسے کر لیتا ہے، حج کے ساتھ ساتھ کوئی وہاں سے فائدہ اپنے رب کا اٹھا لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب حج میں جانا ہے تو مینا جانا ہے، پھر اگلے دن عرفات جانا ہے، تو عرفات سے واپس لوٹنا ہے، اور جب مینا مزدلفہ میں پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، عند المشعر الحرام، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یہ اس طرح بھی یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے کتنی گمراہیوں میں تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، پھر وہیں سے لوٹ کے آنا ہے جہاں سے لوگ لوٹ کے آتے ہیں، عرفات سے، مزدلفہ سے نہیں آنا، عرفات میں جا کے وہاں سے واپس آنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچنا ہے اور وہاں سے واپس لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع میں جو قریش کے لوگ تھے یہ عرفات نہیں جاتے تھے، یہ مزدلفہ سے واپس آتے تھے، کہتے تھے مزدلفہ ہم بڑے لوگ ہیں، یہ عرفات جو ہے یہ مکہ کی جو وہ دائرہ حدود ہے، جو ایک ریڈ لائن ہے کہ اتنا مکہ ہے، یہ اس سے باہر ہے، یہ حرم سے باہر ہے، لہٰذا ہم باہر نہیں جائیں گے، ہم تو مزدلفہ سے واپس آئیں گے۔
اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی قریشی ہے، کوئی سید ہے یا دوسرا ہے، سب کو جانا پڑے گا عرفات اور وہاں سے واپس لوٹیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگا کرو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب اپنے حج کے سارے کام پورا کر سکو تو پھر بھی اللہ کو خوب یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے اپنے پیچھے والوں کو کالیں کر کے بتاتے ہو نا مبارک ہو حج پورا ہو گیا، اپنے آبا و اجداد کی یاد سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ میرا کاروبار، میرا بزنس، میرا گھر، میری اولاد، یا اللہ میرا کاروبار، میری بزنس، میرا گھر فلاں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے بھائی اور میری بہن، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، ایک ایسی دعا جس میں دنیا جہان کی خوبیاں موجود ہیں، آخرت جہان کی ساریاں خوبیاں موجود ہیں، ہر چیز جو آپ کو اور مجھے چاہیے، اگر کسی دعا میں چاہیے تو وہ یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، مجھے نہیں پتا میرے لیے بھلا کیا ہے، مجھے نہیں پتا میرے لیے کون سا بزنس بہتر ہے، کون سا رشتہ بہتر ہے، کون سا کاروبار بہتر ہے، کہاں جانا بہتر ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ بھلائی اس میں ہے۔ اے اللہ میں وہ بھلائی تجھ سے مانگتا ہوں، تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے میرے لیے بھلا کیا ہے، میرے لیے کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، معاملہ کرنے میں، خرید و فروخت کرنے میں۔ اے اللہ دنیا میں حسنہ نکرہ، عام کہہ کے بھلائی عطا فرما ہر چیز میں۔ اور ایک یاد رکھیں، ایک بازے میں کھلیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ جا کے جنت سرخرون، او بھائی دنیا میں اچھا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس دعا میں پہلے مانگا ہے اللہ یہ دنیا میرے لیے اچھی دے دے، یہاں مجھے صحت ملے، یہاں میرا اچھا جو ہے وہ سلسلہ ہو، یہاں میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی، میرا کاروبار، میری جاب، میرا فلاں، اللہ سب اچھا ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان تین الفاظ میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ انسان اگر یہ سب چیزیں سوچ کے رب سے دعا کرتا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ آخرت میں بھی، قبر میں، حشر کے میدان میں، جنت میں، سب جگہوں پہ بہتر عطا فرما۔ یہ دو الفاظ وفی الآخرۃ حسنہ، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ اس سے بچا لے، بہت بڑا عذاب ہے جس سے بچنا ہے۔ یہ دعا کریں، اللہ کی قسم یہ دعا کریں، کسی دعا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرمایا ایسی دعا کرنے والوں کو کیا ہے، اولئک الذین لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، وہ جو حج کے چند دن ہیں یعنی ایام تشریق ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ حج کے یعنی عرفات سے واپس آنے کے بعد جو منی میں 3 دن رہنے ہیں، وہ 2 دن رہ کر 1 دن جلدی بھی آ سکتے ہو، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ انسان 3 دن رہ لے یا 2 دن رہ لے کوئی حرج نہیں ہے، جو پیچھے رہ لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جو آ گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، لیکن جو لوگ نیکی کرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، منی کے اندر 3 دن رہنے ہوتے ہیں، اگر انسان 2 دن رہ لے یا 3 دن پورا کر لے، دونوں جائز ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، یاد رکھ لو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اب بات کا رخ بدلتا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ جب یہ کلام جو ہے نا خطیبانہ کلام ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک اجتماعی بات کرتا ہے نا، تو کچھ پرسنل بھی اللہ تعالیٰ برائیوں کو سمجھاتا ہے۔
انسان حج کرنے پہ جاتا ہے نا، اپنے آپ کو اتنا بڑا بھی نہ سمجھ لے، اب تو میں دنیا کا سب سے بڑا ولی بن گیا ہوں، پھنے کا بن گیا ہوں، نہیں، ہمیشہ عاجزی اور انکساری بننا چاہیے، اور انسان کو ویسے بھی زندگی میں جو ہے عاجز اور انکسار کے ساتھ رہنا چاہیے، انسان کو جو ہے وہ تکبر میں نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں گی، اور بڑی چمکی، بڑی جو ہے وہ چسکے والی باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ، اور وہ اپنی باتوں پہ اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بڑے ضدی لڑاکو ہوتے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین پہ جا کے فساد کرتے ہیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہاں پہ بہت سے جانوروں کو اور بہت سے کھیتیوں کو جو ہے وہ برباد کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فاسد لوگوں کو، اس فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو ایسا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، تو اپنی عزت کو بہانہ بنا لیتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، اخذت العزت بالاسم، وہ عزت کو سامنے آڑا بنا کے اللہ کے گناہ پہ، اللہ سے گناہ کرتے ہوئے اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے صہیب رومی جیسے لوگ ہیں کہ جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو مکہ والے نے کہا، وہ صہیب مکہ میں آیا تھا نا، تو ایک مزدور سا تھا، یہ یہاں پہ تو نے بزنس کر کے روم سے تو آیا تھا اور بڑا جائیداد بنا لی، گھر بنا لیا، یہ بنا لیا، اب مسلمان ہو گیا نا، ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو، یہ سامان نہیں لے جا سکتے ہو، یہ مکہ میں رہ کے کمایا ہے، اس لیے مکہ میں چھوڑ کے جاؤ۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ لینا ہے جو لے لو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہوں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اپنے آپ کو بھی اپنا سب کچھ جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، بہانے نہ لگاؤ یہ کام کرنا اور یہ نہیں کرنا ہے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل آنے کے بعد، تو یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ بڑا عزیز اور حکیم ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، وہ لوگ اتنا کچھ سننے کے باوجود اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جھنڈ میں اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آئے، فرشتے آئیں اور فیصلہ ہو جائے، قیامت کا دن آ جائے، اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، یاد رکھیں سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جانے۔ سل بنی اسرائیل سے پوچھو کم آتیناہم من آیت بینہ، اور کتنے واضح دلائل ان کو دیے گئے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے آنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بنائی گئی ہے، یہ مزین ہے ان کے لیے، اور وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں اور متقین سے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور متقی ان کے اوپر ہوں گے قیامت والے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں لوگ ایک ہی مذہب ایک ہی دین پہ تھے، پھر لوگ جو ہے وہ مختلف ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، کوئی کس چیز کے پیچھے لگا، کوئی کس چیز کے پیچھے لگا۔ پھر اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبری دیتے رہے، ڈراتے رہے، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے ساتھ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہوں نے بھی اختلاف کیا اللہ تعالیٰ کے دلائل آنے کے بعد، وہ صرف اس لیے کیا کہ بغاوت کرتے ہوئے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من الحق،
بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پہ ہدایت دیتا ہے۔ او لوگو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، او لوگو تم یوں سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی آسانی سے داخل ہو جائیں گے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے پاس نہیں پہنچی ہیں؟ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ مستہم البأساء والضراء، بھوکیں لگی، تکلیفیں آئیں، زلزلے ہوئے، جھنجھوڑے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی اور ایمان والے بھی کہہ اٹھے تھے، متی نصر اللہ، او کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یاد رکھیں کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے، لیکن اللہ پہلے جھنجھوڑتا ہے، تکلیف دیتا ہے، دیکھتا ہے میرا کون بندہ ہے جو میری خاطر جو ہے وہ تکلیف برداشت کر کے صبر کرتا ہے۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں ہمیں کیا خرچ کرنا چاہیے، یا کن لوگوں کے لیے، کن پہ خرچ کرنا چاہیے؟ قل، جواب دے دیجئے، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو اپنے مال سے، خیر سے، والدین کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، اور یاد رکھ لو کہ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تھوڑا سا بھی کوئی خیر کا کام کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لوگو اللہ کے راستے میں قتال کرنا، لڑائی کرنا تمہارے پہ فرض کیا گیا، اگرچہ تمہیں نہیں پسند ہے لیکن فرض ہے تمہارے پہ۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ رجب کا مہینہ جو رمضان سے 1 مہینہ پہلے آتا ہے، پھر رمضان کے بعد شوال کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار، اور 1 مہینہ رمضان سے پہلے 1 مہینہ چھوڑ کے پہلے رجب آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں خاص طور پہ اللہ کا حکم ہے کہ لڑائی نہ کی جائے، قتال نہ کیا جائے، ان کے اندر گناہوں سے بچا جائے۔ یہ 4 مہینے ایک احترام مقدس والے مہینے ہیں، ان میں لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر وہ دوسرا کوئی لڑائی کرتا ہے تو اس میں دفاع میں آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر اس مہینے میں تکلیف دی گئی تو انہوں نے جواباً دی ہے، انہوں نے پہلے نہیں دی ہے۔ اور یاد رکھ لو کہ اللہ کے گھر سے نکالنا اور لڑائی کرنا وہ اس سے بھی بڑا گناہ تھا۔ اللہ نے فرمایا آپ سے حرمت کے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے جو ہے وہ نکالنا وہاں کے رہنے والوں کو، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ والفتنة اکبر من القتل، فتنہ جو ہوتا ہے یہ قتل سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ مشرک آپ سے قتال کرتے رہیں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنا دین نہ چھوڑیں یہ آپ سے کرتے رہیں گے اگر ان کے پاس ہمت ہو، لیکن تم یاد رکھ لو وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگر کوئی انسان اپنے دین سے پھر گیا اور اس کو موت آ گئی کفر کی حالت میں تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے دنیا میں آخرت میں، اور وہ ہوں گے اصحاب النار، جہنم والے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے، غلط ہے۔ اسلام میں جتنے احکامات دیے ہیں انہیں جو ہے وہ تدریجاً، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے۔ شراب اور جوے کو یکدم حرام نہیں کیا، پہلے کہا کہ یار اس کو چھوڑ دو، بہتر ہے، اس میں کوئی نقصان زیادہ ہے، فائدہ تھوڑا ہے۔ پھر کہا نماز کے قریب نہ جاؤ شراب کی حالت میں، اور پھر آگے چل کے تیسرے سٹیپ پہ جا کے حرام کر دیا۔ یہ شروع والے میں کہا گیا تھا کہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، آپ کہہ دیں فیہما اثم کبیر، ان میں گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، تھوڑا سا فائدہ بھی ہے لوگوں کا، واثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا نقصان فائدے سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کیا کریں، فرمایا جو بھی بچے، قل العفو، جو بچے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو،
کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یتیموں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مال ہے، ان کی جائیداد ہے، ہم اس میں کیا کریں؟ قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کی اصلاح کرو یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کو اپنے ساتھ رکھو اور ان کو اپنے ساتھ پرورش کرو اور ان کے مال کو اپنے ساتھ احسن طریقے سے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فسادی کون ہے اور صحیح کام کرنے والا کون ہے۔ ولو شاء اللہ لعنتکم، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال سکتا تھا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اے لوگو ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، اے مسلمان مردو، مخاطب تمہیں کیا جا رہا ہے کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ ولا امۃ مؤمنۃ، اور اگر باندیوں کا لونڈیوں کا دور ہوتا تو ایک لونڈی تمہارے لیے کہیں بہتر ہے مشرک عورت سے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم یعنی کسی جو ہے وہ کافر عورت سے نکاح کرے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور اسی طرح اے مسلمان عورتوں تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے کسی مشرک مرد سے نکاح کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور اگر کوئی غلام بندہ مل جائے تو وہ بہتر ہے ایک مشرک بندے سے، اگرچہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، مسلمان مردوں کو جائز نہیں ہے کسی مشرک عورت سے نکاح کریں، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کسی مشرک مرد سے نکاح کریں۔ اس وقت چونکہ غلام اور باندیوں کا جو ہے وہ دور نہیں ہے، اگر غلام اور باندیوں کا دور ہوتا تو فرمایا کسی مشرک مردی عورت سے کوئی غلام یا باندی سے نکاح کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں ہوا اذا، وہ ایک جو ہے وہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ حیض میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آپ سے پوچھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حیض کی حالت میں عورت کے اپنے مخصوص پیریڈ کے دنوں میں وہ اس کی جو ہے کوئی پاکیزگی چیز کے دن نہیں ہے۔ ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان دنوں میں عورت کے پیریڈ کے دنوں میں مرد جو ہے وہ عورت سے الگ رہے، یعنی اس کے ساتھ خامد بیوی والے تعلقات میں نہیں رہ سکتا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب خامد بیوی والے تعلق میں قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جیسے بھی اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے بعد تم ان کے ساتھ مل سکتے ہو۔ ان اللہ یحب التوابین، یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کی ذات پہ قربان جائے، یہاں اللہ تعالیٰ نے محبت کا ورڈ 2 دفعہ استعمال کیا ہے۔ اگر ہوتا نا اللہ تعالیٰ ویحب التوابین والمتطہرین تو بات پوری تھی کہ اللہ تعالیٰ پاک اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت کا ورڈ 2 دفعہ استعمال کیا۔ دیکھیں میں ویسے ایک مثال دیتا ہوں، جہاں انسان کا تعلق ہوتا ہے نا، یہ آج کل کے دنیا کے جھوٹے تعلقات میں بھی انسان کہتا ہے وہ فلانے میرے محبوب نے یہ لفظ بولا، وہ فلاں یہ بولا، فلاں یہ بولا، اتنے لفظ میں، اور جہاں تھوڑا سا یوں ہوتا ہے نا تو جب تعلق گہرا ہوتا ہے نا تو یہ بھی کہتے ہیں تم نے یوں دیکھا کیوں ہے، تم نے یوں مجھے کہا کیوں ہے، جی بعض دفعہ اوئے اور جی میں بھی یہ کیسے بول دیا۔ وہ اللہ سے جب محبت ہے نا، اللہ اکبر، تو اللہ نے لفظ محبت 2 دفعہ بولا ہے نا، یہ بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں اور پاک ہونے والوں سے بھی، پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میں محبت کرتا ہوں ان سے بھی اور میں محبت کرتا ہوں ان سے بھی۔ ہوتا تو کافی تھا نا کہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، بات تو پوری ہو جاتی تھی، لیکن محبت اللہ نے کیسے جتلائی ہے۔
فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک جو لوگ رہتے ہیں مرد عورتیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان گناہ کرتا ہے، یاد رکھیں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں گناہ نہیں کرتا ہوں، ہر انسان گنہگار ہے، انسان کبھی فرشتہ نہیں بن سکتا، لیکن وہ انسان اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو گناہ تو کرتا ہی ہے لیکن توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پھر فرمایا نساؤکم حرث لکم، لوگوں تمہاری بیویاں جو ہے تمہارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے لیے کھیتی ہوتی ہے، جس سے انسان اپنے کھیتی سے جو ہے انسان اپنے لیے اناج اگاتا ہے، وہاں سے گندم فلاں 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 چیزیں آتی، انسان کا رزق آتا ہے، ایسے تمہارے لیے بیوی سے تمہارے لیے اولاد ہوتی ہے، اپنی اس بیوی سے اولاد حاصل کرو انا شئتم، جیسے تمہارے لیے مناسب ہے، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے جو ہے اس اولاد کی خواہش رکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو انکم ملاقوہ، کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ بیویوں سے جو ایک شریعت کے مطابق طریقہ ہے اس کے مطابق اپنی بیویوں سے تعلق رکھو اور اولاد کی خواہش رکھو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ یاد رکھ لو کہ تم نے اللہ سے جا کے ملنا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ خامد بیوی کے تعلقات میں انسان حد سے زیادہ آزاد ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یا اتنی رکاوٹیں ہیں کہ انسان کو کچھ جائز نہیں ہے، نہیں، بہت کچھ جائز ہے اور بہت کچھ رکاوٹ بھی ہے۔ فرمایا اس لیے یاد رکھو کہ اللہ سے جا کے ملنا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے سب کچھ، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، خوشخبری ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، لوگوں کوئی قسم اٹھا کے کسی دین کے کام سے بچنے کا بہانہ بناؤ کہ اللہ کی قسم میں نے تو قسم کھائی ہے فلانے سے ملنا نہیں ہے، اور بھائی قسم چھوڑو اور اس سے صلح کرو، اب کبھی بھی قسم کو بہانہ بنا کے کسی نیک کام کو مت چھوڑنا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں اصلاح کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ لا يؤاخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم اٹھانے میں اگر غلطی سے لغو میں کوئی بات ہو جائے نہ جانے میں تو اللہ اس پہ مواخذہ نہیں کرتا، لیکن جس قسم کو ایک پختہ طریقے سے تم نے اٹھا لیا ہے اپنے دل سے سچا کرتے ہوئے، اللہ اس میں تمہیں پکڑے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بردبار کرنے والا ہے، معافی دینے والا ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر زیادہ اس کو 4 مہینے تک اس کی قسم چلے گی۔ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر 4 مہینے پورے ہو جائیں تو بیوی سے فوری صلح کر لو، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اور اگر 4 مہینے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ انسان پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے طلاق ہی دینی ہے تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، ایک بہتر طریقے سے جو ہے طلاق دو، کسی کو ذلیل اور رسوا کر کے نہ کرو۔ والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ تین جو ان کے مینسز کے دن ہیں، 3 جو ان کے پیریڈ ہیں، وہ اتنے دیر تک جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 پیریڈ ہیں، 3 پیریڈ تک جو ہے وہ انتظار کرے، اس کے بعد آگے اگر وہ کہیں بھی رشتہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اگر اس طلاق کے دوران ان کو کوئی پریگنیسی یا کوئی ایسی چیز تھی تو اس کو چھپانا جائز نہیں ہے، اگر اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس دوران اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض نہیں ہے، 3 مینسز نہیں ہے، پھر وہ بچے کی پیدائش تک اس کی عدت ہے، چاہے وہ دوسرے دن ہو جائے یا وہ 9 مہینے بعد ہو۔ اگر عورت کو ڈیورس ہو گیا اور عورت جو ہے وہ اس میں پریگننٹ ہے تو ایسی صورت میں عورت کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، اتنی دیر تک وہ عورت جو ہے، چاہے وہ 2 مہینے ہیں، چاہے وہ 5 مہینے ہیں، چاہے 6 مہینے ہیں، چاہے 8 مہینے ہیں،
اس میں جو ہے وہ 3 مہینے والی بات نہیں ہے. اگر عورت پریگننٹ نہیں ہے اور اس کو ڈیورس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، اور 3 مہینوں سے مراد عورت کے 3 پیریڈ ہیں. جیسے ہی وہ پورے ہو جائیں عورت آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اس پیریڈ کے دوران، عدت کے دوران پیریڈ کے دوران چونکہ خامد کی طرف سے ڈیورس اور طلاق ہو گئی ہوئی ہے، اور اس طلاق کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ طلاق دی جاتی ہے، اور ایک طلاق کے بعد جو ہے وہ عورت 3 پیریڈ پورے کرے اور بات ختم. خامد اپنے گھر، وہ اپنے گھر، وہ آگے چاہے جہاں اور نکاح کرے، عورت جہاں چاہے کر سکتی ہے. کبھی دوبارہ بھی ان کا نکاح ہونا چاہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ طلاق ایک ہوئی تھی. یہ 2-3 طلاقیں پوری کرنا پتہ نہیں ہم لوگوں نے کہاں سے دماغ میں ڈال دیا ہوا ہے کہ ڈیورس کرنے کے لیے 3 کا فگر پورا کرنا ضروری ہے. جب تک 3 طلاقیں نہیں دیں گے جدائی نہیں ہوگا. بھائی 3 کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے 3 طلاقوں کا. یاد رکھ لیں، صرف ایک ہے. اس ایک طلاق کے بعد جو ہے وہ اس عدت کے دوران نوٹ کریں 3 پیریڈ ہے، یا یہ ہے کہ عورت پریگننٹ ہے تو اس عدت کے دوران خامد کو حق ہے کہ وہ واپس صلح کر سکتا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ احق بردہن فی ذالک. اس عدت کے دوران خامد اگر اس سے واپس یعنی صلح کر کے واپس لے جانا چاہے تو وہ خامد کا حق ہے. احق بردہن، خامد کو حق ہے وہ واپس کر سکتا ہے. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کریں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کو بھی عزت، احترام، مال، دولت، سب چیزوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ان کے ذمے حق ہے. اگر خامد عزت چاہتا ہے تو عورت کو بھی عزت دے، اگر عزت عورت چاہتی ہے تو خامد کو بھی عزت دے. ہر چیز میں خامد اور عورت کا برابر حق ہے. لیکن ایسے مرتبے میں، ایسے مقام میں ایک گاڑی چلانی ہوتی ہے نا تو کچھ ٹائر آگے لگتے ہیں، کچھ ٹائر پیچھے لگتے ہیں. اگر سارے ٹائر آگے لگائے جائیں تو گاڑی نہیں چلتی ہے. ایک ڈرائیور بنتا ہے، پیچھے بیٹھتے ہیں. اگر سارے ڈرائیور بن جائیں تو گاڑی نہیں چلتی ہوتی ہے. ایک گھر کو چلانا ہے تو کم از کم ایک کو اپنا بڑا بنانا پڑتا ہے، اور وہ خامد ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، خامد کو ایک مرتبہ ضرور حاصل ہے. اگر آپ کہو کہ 100% خامد بیوی برابر ہے، بھائی برابر ہے ایسے حقوق میں، ایسے لینے میں، ایسے حق رکھنے میں، لیکن ایک چیز کو چلانے کے لیے مرد کو ایک درجہ ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، اس طرح کر کے طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے. یعنی پہلی دفعہ ایسا ہوا اور ایک دفعہ عدت ہو گئی، پھر ایک طلاق ہو گئی، اور اس طرح کر کے زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ ہو سکتا ہے. فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس دوران جو ہے یا تو رجوع کر لو یا ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ چھوڑ دو. یہ 2 طلاقوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے. پتہ نہیں ہمارے ہاں کہاں سے آ گیا 3 پوری کرنی ہے، 3 پوری کرنی ہے. بھائی ایک دفعہ دے دو، اس کے بعد چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، ختم. اور اگر صلح ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ کبھی طلاق دینے کا موقع آیا تو پھر ایک دفعہ دے دو. اب یہ 2 دفعہ، دوسری کے بعد بھی صلح ہو سکتی ہے. دوسری کے بعد اگر عدت پوری ہوگی تو دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے. عدت کے دوران نکاح ہوتا ہے، عدت کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے، نئے حق مار کے ساتھ نیا نکاح ہو سکتا ہے. نوٹ کریں، خامد نے بیوی کو ڈیورس طلاق دے دی. اب یہ جو پیریڈ چل رہا ہے 3 مہینے کا یا اس کا عدت کا، اس دوران وہ صلح کرنے کا حق رکھتا ہے. یہ ایک طلاق دینی چاہیے خامد کو. پہلی ہی دفعہ 3 جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں تو 3 سے نیچے سٹاپ ہی نہیں لگتا گاڑی کا، یہ غلط ہے. یہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دینا غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب آگے مسئلہ اختلافی ہے علماء میں کہ اب اس نے 3 دے دی ہیں تو اس کو کاؤنٹ کتنا کیا جائے گا؟ آیا 3 ہی کاؤنٹ کی جائیں گی کہ 1 کی جائیں گی؟ اس میں صحیح رائے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں کہ ایک وقت میں وہ 3 طلاقیں دی گئی، کاؤنٹ 1 ہی کی جائے گی. لیکن اس نے گناہ بہت بڑا کیا ہے جو 3 دے دی ہیں. 1 دے دو، بات ختم، کام وہی ہونا ہے. وہ اپنا عدت پوری کرے، تم اپنے گھر، وہ اپنے گھر. اور یہ والا پروسیجر 2 دفعہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر 2 دفعہ ہو گیا،
او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخاف اللہ يقيم حدود اللہ. ہاں ایک اس میں اور بات ذہن رکھ لو، عورتوں سے کوئی چیز جو ہے نا طلاق میں واپس نہیں لے سکتے ہو. حق مہر دیا ہوا ہے وہ ان کا، ان کو گفٹ دیا ہوا ہے ان کا. اب کہتے ہیں ہم نے تو ڈیورس دے دیا، ہمارا سامان واپس کرو. کوئی عورت سامان نہیں واپس کرے گی، کوئی واپس نہیں کرے گی ڈیورس میں، کچھ واپس نہیں کرنا، حتیٰ کہ اگر خزانہ بھی دیا تو واپس نہیں آئے گا. ہاں ایک چیز ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ میں اس خامد کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، عورت نہیں چاہتی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں پہ نہیں رہ رہے، آپس میں باتیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. ہاں اگر عورت جو ہے وہ خامد کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتی، نوٹ کریں اس بات کو، عورت کو بھی حق ہے خامد سے علیحدہ ہونے کا اور مرد کو بھی حق ہے عورت سے علیحدہ ہونے کا. ہمارے ہاں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ طلاق بہت بڑا گناہ ہے. یاد رکھیں طلاق کا ناپسندیدہ چیز ہے لیکن گناہ نہیں ہے، نوٹ کر لیں اس بات کو. اور یہ جو حدیث بنائی جاتی ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے بڑا بغض والی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال چیزوں میں سے طلاق ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے 3 دفعہ بولا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق لینی چاہیے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سی زندگی آتی ہے کہ خامد بیوی کا آپس میں مزاج نہیں مل رہا ہے، خامد اپنے لیے غلط راستے باہر نکال رہا ہے، بیوی اپنے لیے غلط راستے خفیہ نکالے ہوئے ہے. اور بھائی اور میری بہن، اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ الگ ہو جاؤ، تم اپنے لیے نیا راستہ بنا لو، تم اپنے لیے نیا راستہ بنا لو. ایک رشتے میں رہتے ہوئے ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ اپنے آپ کو ماں تباہ کر کے خامد بیوی کہتے رہتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 کام انتہائی آسان تھے. شادی کرنا انتہائی آسان تھا، آپس میں مزاج نہیں ملا ہے، جدا ہونا انتہائی آسان ہے، اور تیسری چیز جو مطلقہ، جو ڈیورس یافتہ عورت ہے، اس کا نئے سرے سے نکاح ہونا کنواری عورت سے بھی زیادہ آسان ہوتا تھا. یعنی کم از کم وہ اس کے برابر ضرور ہوتا تھا. یعنی ایک بیوہ عورت، یعنی ایک مطلقہ عورت اور ایک کنواری عورت کو شادی کے لیے اتنے ہی رشتے آتے تھے جتنا کہ کنواری کو آتے ہوتے ہیں. اس لیے اس معاشرے میں برائی نہیں تھی. آج کل کے دور میں نعوذ باللہ زنا کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے. اور اگر نکاح ہو گیا تو اب جدا ہونا ممکن نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو ڈیورس ہو گیا تو دوبارہ اس کے رشتے آنا بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے. یہاں پہ اور مرد عورت دونوں کو برابر کا حق تو دیا گیا ہے، لیکن خامد کو اس طرح دیا گیا ہے کہ خامد خود ڈیورس دے سکتا ہے. عورت کو خلا لینے کا حق دیا گیا ہے کہ عورت کم از کم جذبات میں آ کے، کیونکہ عورت جذبات میں آ کے بہت آگے چلی جاتی ہے. وہ تو ایک چھوٹی سی چمچی کے لڑائی پر بھی طلاق میں پہنچ جائے گی، وہ تو ایک قدم یوں رکھنے پر بھی طلاق ڈیورس دے بیٹھے گی اور فوری افسوس کرے گی. وہ کتنی دفعہ عدالتوں میں جا کے دیکھا ہے، ایک عورت آ کے خلا کا کیس فائل کرتی ہے اور اس کا خلا کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو رونے لگ جاتی ہے، میرے تو گھر ہی انہوں نے برباد کر دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جذبات کا خیال رکھتے ہوئے عورت کو جدا ہونے کے لیے جو راستہ دیا ہے وہ ایز اے خلا کا دیا ہے. اور خلا میں عورت اپنا حق مہر واپس کر سکتی ہے یا حق مہر سے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ فلا جناح علیہما فی ما افتدت بھی، جو بھی اپنے بدلے میں فدیے میں دے کر اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا چاہے یہ جائز ہے. ویسے لینا جائز نہیں ہے ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، لیکن اگر عورت علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو اپنے بدلے میں کچھ دے کے خامد سے علیحدہ ہو جائے. یہ اس کا حق ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا لے کے خامد کو کچھ دے کے، حق مہر کا کچھ حصہ یا پورا حصہ یا اس سے اوپر نیچے تھوڑا بہت دے کے اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہے تو جائز ہے. تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام، ان سے فلا تعتدوا، ان احکامات کو چھوڑ کے آگے نہ بڑھو. جو اگر کوئی اس سے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی ان حدوں کو کراس کرے گا تو وہ بڑے ظالم ہوں گے. فَإِن طَلَّقَهَا، وہ 2 پروسیجر پیچھے تھے، اب اگر تیسری بار بھی ان کی طلاق کبھی ہو جاتی ہے، تیسری بار بھی ایسا کبھی ہو گیا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اس عورت اور اس مرد کے لیے دوبارہ سے ان کا نکاح ہونا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے،
الا یہ ہے کہ وہ عورت آگے اس کا کہیں نکاح ہو جائے اور وہاں سے کچھ عرصے بعد خود بخود ایزے اور کسی وجہ سے وہاں سے اس کو طلاق مل جائے تو پھر پہلے خامد سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن پہلے خامد کے شادی کے لیے کہیں آگے نکاح کر کے وہاں سے جو ہے وہ طلاق لینا یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اگر تیسری طلاق ہو گئی تو حلال نہیں ہے کہ اس عورت سے اس بندے کا نکاح ہو یہاں تک کہ وہ آگے کسی سے نکاح کر کے وہاں سے اس کا طلاق ہو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر آگے کہیں سے طلاق ہو گئی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب دوبارہ یہ ہے کہ ان کا رجوع ہو سکتا ہے، یعنی نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ إِن ظَنَّا أَن يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر انہیں یہ یقین ہو کہ اب وہ اللہ کی حدوں پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ جو ہے تم جانو، سیکھو اللہ کے احکامات کو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی ان کی عدت پوری ہو رہی ہے تو اب ان کو یا تو اچھے طریقے سے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رجوع کرو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ انہیں تکلیف پہنچاؤ تاکہ ان کے اوپر کوئی زیادتی کرے۔ یاد رکھ لو اگر کسی نے زیادتی کی تو اس نے اپنے آپ پہ بہت بڑا ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہیں اور جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر اپنی کتاب حکمت۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب پوری طرح جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور عورتوں کو جب طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو گئی ہے تو اب فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اب یہاں پہ آگے او لوگو، او مردو، او لوگو جو عورت کے ورثاء ہو، عورت کے بہن بھائی ہو، عورت کے باپ ہو، لڑکی کے باپ ہو، جو لڑکی والے ہو، یاد رکھ لو اگر عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے، عدت پوری ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ پہلے خامد سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور وہ اس پہ راضی ہیں تو ان کو درمیان میں رکاوٹ نہ بڑھو۔ فلا تعدلوا، مت روکو، وہ عورت اپنے پہلے خامد سے اس کی طلاق ہوئی ہے لیکن وہ طلاق پہلی یا دوسری ہے، اب وہ پہلے خامد سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے، ان کو رضامندی ہے تو مت روکو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف ذلک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَطْهَرُ، اور پاک ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کو پتہ ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اسی طرح آگے حکم شروع ہوتا ہے بچے کو دودھ پلانے کا، سب کا انشاءاللہ تعالی۔ یہ باقی احکامات انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں جو ہے وہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امید ہے کہ یہ چیزیں سمجھنا آسان ہوں گی اور سمجھ آ گئی ہوں گی۔ میری کوشش یہ ہے کہ بڑے آسان الفاظ میں ان احکامات کو سمجھایا جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آج کی کلاس میں یہیں پہ رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کے بعد اگلی کلاس اگلی آیات ہیں ہم اس کو آئندہ کلاس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔